السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمارے پاس دلی سے آئی ہے۔ ایک بھائی نے اپنی بڑی بہن پر گزری آپ بیتی بھیجی ہے۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم 4 لوگوں کی فیملی دلی میں ایک 2 منزلہ گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے آگے پیچھے دونوں جگہ لان تھا۔ پیچھے والے لان میں نیم کے 2 بڑے پیڑ لگے تھے۔ ہمارے ابو کویت میں جاب کرتے تھے اور سال میں 2 دفعہ گھر آتے تھے۔ ہمارا گزر بسر کافی اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ گھر کے کاموں کے لیے نوکر، گاڑی، ڈرائیور سب موجود تھے۔ میں 20 سال کا تھا اور میری بڑی بہن 26 سال کی۔ کیونکہ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے تو بچپن سے ہی ایک دوسرے سے کافی کلوز تھے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے کافی دوست بھی مشترکہ دوست تھے۔ میں کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا اور میری بڑی بہن نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا۔ میری بہن بہت خوش مزاج اور ہنسمکھ سی لڑکی ہے۔ بہت ناز پیار سے پلنے کے باوجود بہت سگھڑ اور سلیقہ مند ہے۔ گھر کے سارے نوکر بھی دل سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے اسے کبھی کسی سے لڑتے یا بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا۔ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی خوبصورت بھی ہے۔ اس کے لمبے کالے گھنے بال ہیں۔ اس کو اپنے بال بہت پسند ہیں اور وہ ان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ امی بھی آئے دن بیٹھ جاتی ہیں اس کے بالوں میں کنگھی کرنے، تیل لگانے۔ میری بہن شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ وہ امی ابو کی بہت لاڈلی ہے اور امی ابو اسے بے حد پیار کرتے ہیں۔ میں آج تک کویت نہیں گیا، لیکن وہ سال میں 2 چکر ابو کے پاس کویت ضرور لگاتی ہے۔ گھر کے سارے کام کاج نوکر کرتے تھے، پر ویکنڈ پر کھانا میری بہن خود بناتی تھی اور امی کے کپڑے بھی خود ہی دھوتی تھی، نوکر کو دھونے نہیں دیتی تھی۔ گھر کی چھت پر ہم نے ایک بڑا سا جھولے والا صوفہ لگوایا تھا، جہاں ہم سردی کے موسم میں شام میں چائے پیتے تھے۔ میری بہن کو سورج مکھی کے بیج بہت پسند ہیں اور وہ اکثر شام میں جھولے پر بیٹھ کر اپنے ناول پڑھتی اور بیج کھاتی رہتی۔ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہے اور ایک باتھ روم بھی۔ گھر کی ساری لانڈری اس چھوٹے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ ہفتے کے دن ہم سب کی چھٹی تھی اور برنچ میری بہن نے بنایا اور پھر دوپہر کے وقت امی کے کپڑے دھونے چھت پر چلی گئی۔ امی اسے چھت پر بال کھول کر جانے کو اکثر منع کرتی تھی، پر وہ بھی کبھی سنتی تھی، کبھی بھول جاتی تھی۔ اس دوپہر بھی وہ بال کھول کر چھت پر کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نیچے ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور امی ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ میں ویڈیو گیم کھیلنے میں مگن تھا کہ مجھے چھت پر سے زور سے کسی کے اچھلنے کی آواز آئی، ایسے جیسے چھت پہ کوئی زور زور سے کود رہا ہو۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور گیم کھیلنے میں لگا رہا۔ کچھ دیر بعد ایسی آواز آئی کہ کوئی بہت بھاری سی چیز چھت پر زور سے گری ہو، اور اس کی شدت اتنی تھی کہ میرے ٹی وی کا اسکرین ہل رہا تھا۔ میں نے گیم چھوڑا اور سیدھا چھت کی طرف بھاگا۔ میں نے لانڈری روم میں دیکھا تو میری بہن وہاں نہیں تھی، چھت پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی پر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں ہر جگہ اس کو ڈھونڈنے لگا۔ جب میں نے جھولے کے پیچھے دیکھا تو میری بہن وہاں زمین پر گری تھی اور اس کے سر کے بال ہوا میں تھے، جیسے کسی نے اپنے ہاتھ سے پکڑ رکھے ہوں۔ میں اپنی بہن کو دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو اچانک اس کے بال کسی نے چھوڑ دیے اور وہ خود بخود زمین پر گر گئے۔ اس کے بال بالکل گیلے تھے، جیسے ابھی بال دھو کر آئی ہو۔ جب میرے ہلانے سے وہ نہیں اٹھی تو میں نے اسے پکڑا، کندھے پر ڈالا اور نیچے لے آیا۔ میری بہن بالکل بے ہوش تھی۔ میں نے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو تھوڑی دیر میں ہوش میں آ گئی۔ بعد میں اس نے جو بتایا وہ تو انتہائی خوفناک بات تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ چھت پر کپڑے دھو رہی تھی تو امی اس کے پاس آ گئیں اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ اس نے جب امی کو دیکھا تو چونک گئی کہ آپ اتنی جلدی مارکیٹ سے کیسے واپس آ گئیں۔ امی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا آؤ چلو باہر جھولے پر چل کر بیٹھتے ہیں، اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جھولے کے پاس لے گئیں اور مجھے جھولے پر بٹھا کر خود میرے برابر میں بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر بولنے لگی، لڑکی تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ میں ہکا بکا امی کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس دوپہر کی دھوپ میں امی مجھے جھولے پر لے آئیں، پھر میرے کھلے بالوں پر انہوں نے مجھے ٹوکا بھی نہیں، اور پھر مجھے لڑکی کہہ کر مخاطب کیا۔ ایسا امی نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ امی کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے، پر امی کی آنکھیں بہت مختلف تھیں۔ میں ان کو غور سے دیکھ رہی تھی اور میں نے پوچھا، امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟
لیکن میرے دیکھتے دیکھتے امی کی شکل بالکل تبدیل ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں بالکل میرے جیسی ہو گئی، پر ان کی آنکھیں بالکل کالی ہو گئی تھیں، کوئی سفید حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب خواب دیکھ رہی ہوں یا میرے سامنے ہو رہا ہے۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میرا سانس بند ہونے لگا تھا، اور وہ میری ہم شکل عورت مجھے انتہائی بھیانک مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عجیب مسکراہٹ اتنی بڑی تھی کہ جیسے ہونٹ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک جا رہے تھے۔ میں بالکل سکتے میں تھی اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ میں نے ایک چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بہن کی یہ باتیں سننے کے بعد میں بھی پوری طرح ڈر چکا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ امی آتی ہیں تو ہم کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ جب امی آئیں تو ہم نے انہیں ساری بات بتائی۔ امی نے بہن کو بہت ڈانٹا کہ میں نے 1000 بار منع کیا ہے کہ کھلے بال کے ساتھ چھت پر مت جایا کرو۔ امی نے ہم دونوں کو سمجھایا کہ جوان بہن کا معاملہ ہے، بات ہمارے ہی درمیان رہے تو بہتر ہے، ابھی نوکروں کو بھی کچھ نہیں بتانا، کیونکہ بہن کے رشتے میں بعد میں بہت مسئلہ ہوگا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت چپ ہو گئی تھی۔ وہ اکثر گھنٹوں اپنی کھڑکی کے سامنے نیم کے پیڑ کو دیکھتی رہتی تھی۔ اکیلے میں خود سے باتیں کرتی تھی یا نہ جانے کس سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ جب بھی ہم کمرے میں جاتے تھے وہ اچانک خاموش ہو جاتی تھی۔ امی نے بہن کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی سونا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا تو بستر پر بیٹھی تیزی سے آگے پیچھے جھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، پر جس بات کو دیکھ کر میں سب سے زیادہ ڈر گیا وہ یہ تھی کہ اس کے بالوں کی چوٹی بنی تھی اور وہ چوٹی ہوا میں جھول رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو زور زور سے آواز دینی شروع کی، مگر میں اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کیونکہ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اچانک آنکھیں کھولی اور گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل اوپر چڑھی ہوئی تھیں، جیسے اس پر غشی طاری ہو۔ وہ اچانک اچھلی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں مارے خوف کے فوراً بھاگا اور امی کو بلا کر لایا، لیکن جب ہم بہن کے کمرے میں واپس آئے تو وہ سو رہی تھی۔ اس سب معاملے کو دیکھ کر ہم سمجھ گئے تھے کہ جو بھی اثر ہے ہماری بہن پر وہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ایک رات ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ میں رات میں سو رہا تھا، مجھے لگا کہ میرے پیر سے کسی نے چادر کھینچی ہے۔ میں چادر اوڑھ کر واپس سو گیا۔ کسی نے زور سے میری ٹانگ کھینچی اور مجھے زمین پہ گرا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ میری بہن میرے سامنے کھڑی تھی، پر وہ ہوش میں نہیں تھی، ایسے جیسے کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہی ہو۔ میں اسے امی کے پاس چھوڑ آیا۔ اس واقعے کے بعد سوتے میں چلنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ ہم 2 دفعہ اسے چھت سے آدھی رات واپس لے کر آئے تھے۔ امی نے ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے اسے کچھ دوا دی، جس کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر تو ہوئی، پر وہ اب دن میں بھی غنودگی میں رہتی تھی اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے کھانے کا، کپڑوں کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس سب کے باوجود جو بات سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی وہ روز صبح سو کر اٹھتی تھی تو اس کے بال بالکل صاف ستھرے کنگھی کیے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کے بالوں میں الگ الگ طرح کے انتہائی خوبصورت پھول لگے ہوتے تھے۔ ویسے پھول میں نے پہلے دلی میں تو نہیں دیکھے تھے۔ میں روز مغرب کے بعد مولوی صاحب اس پر دم کرتے اور واپس چلے جاتے تھے، پر ہمیں اس کی حالت بہتر ہوتے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے مزاج میں بہت چڑچڑا پن اور غصہ آ گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے لیے بالکل نئی بات تھی، کیونکہ پوری زندگی میں میں نے اپنی بہن کو کبھی چیختے دیکھا ہی نہیں تھا، اور چیختے وقت اس کی آواز مجھ سے بھی بھاری ہو جاتی تھی۔ ایک دن صبح میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا۔ امی اور وہ سو رہے تھے، پر میری بہن کے بال ہوا میں معلق تھے، جیسے کسی نے پکڑ کر رکھے ہوں۔ میں نے لائٹ جلائی اور اچانک سارے بال واپس بستر پر گر گئے، پر اس کے بالوں میں تازے تازے پھول لگے تھے۔ ان سب واقعات کے باوجود ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم سب گھر والے کھانا ساتھ کھائیں۔ اس رات میں جب کھانے کی میز پر پہنچا تو میری بہن کے برابر والی کرسی میز سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں اس پر بیٹھنے لگا تو بہن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہ کسی اور کی جگہ ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میز پر ایک کرسی ہمیشہ باہر ہوتی اور بہن کھانا تو کم کھاتی تھی، اس کرسی کے اوپر دیکھتی رہتی تھی جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو۔
اسی طرح قریب 1 مہینہ گزر گیا۔ اب مولوی صاحب بھی ہمت ہار چکے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کی بہن پر جس جن کا اثر ہے شاید میرے تجربے سے باہر ہے۔ انہوں نے ہمیں آگرہ سے ایک اور مولوی صاحب کو بلانے کو کہا، اور ہمارے بہت اصرار پر آگرہ والے مولوی صاحب مان گئے۔ جب میں ان کو گھر لے کر آیا میری بہن بہت غصہ ہوئی۔ میں، مولوی صاحب اور امی ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ میری بہن بار بار دروازے پر آتی اور جھانک کر واپس چلی جاتی۔ مولوی صاحب کو ہم ساری بات بتا ہی رہے تھے کہ دروازے سے اچانک میری بہن تیزی سے الٹے پاؤں چلتے ہوئے آئی اور میرا گلا پکڑ لیا۔ وہ بہت طاقت کے ساتھ میرا گلا دبا رہی تھی اور بیچارے مولوی صاحب نے بہت ہی مشکل سے اسے چھڑایا۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا خاموشی سے بیٹھ جا، اور وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ میرے لیے روز آنا ممکن نہیں، پر میں آپ کو کچھ قرآنی آیتیں بتاؤں گا، آپ اللہ پر پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس پر دم کریں۔ ایسا کرتے ہوئے ممکن ہے کہ یہ زیادہ شور کرے یا پھر آپ کو باتوں میں الجھائے۔ آپ نے دم کر کے ہی اٹھنا ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا۔ سب سے بہتر تو یہ بات ہوگی کہ اگر آپ کی بہن اتنی بہتر ہو جائے کہ خود سے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن آپ ابھی چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، نہ یہ نماز پڑھے گی اور نہ یہ قرآن کی تلاوت کرے گی۔ انہوں نے ہمیں اسے آب زمزم پلانے کی بھی تجویز دی اور کہا کہ کچھ دنوں کے لیے اس کے والد صاحب کو کویت سے بلا لیں، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ ابو بھی واپس آ گئے اور ہمارے گھر کا ماحول کافی بدل چکا تھا۔ ہمارے گھر پر ہر وقت لاؤڈ اسپیکر پر قرآن کی تلاوت لگی رہتی اور اس پر ہم دم بھی کرتے، پر آب زمزم پلانا دن کا سب سے مشکل کام ہوتا تھا۔ میں اور نوکرانی اس کا ہاتھ پیر پکڑتے اور امی اس کے منہ میں زبردستی آب زمزم ڈالتی۔ اس 10 منٹ میں وہ چیخ چیخ کر بالکل پاگل کر دیتی تھی، اور اس کے اندر سے ایسی آوازیں آتی جو بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کے منہ سے کئی کئی آوازیں نکلتی تھیں اور ایسے چیختی تھی جیسے پاگل کتا چیخ رہا ہو۔ لیکن اللہ کا شکر ہوا، ایک ہی ہفتے میں ہمیں اپنی بہن کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب اس پہ وہ شیطانی دورے صرف رات پر ہی پڑتے تھے، دن میں وہ ٹھیک رہتی تھی۔ اللہ خوش رکھے مولوی صاحب کو ہر ہفتے یہاں چلے آتے تھے اور اجرت کا 1 روپیہ نہیں مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی جوان بیٹی ڈلیوری کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور آپ کی بہن بالکل میری بیٹی جیسی ہے، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی۔ اسی طرح مہینے گزرتے گئے اور میری بہن دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتی گئی۔ ابو بھی ہم دونوں کے ساتھ اسی طرح بہن پر دم کرتے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے۔ چھت پر ہم نے 2 دفعہ تالا لگوایا تھا، پر میری بہن نہ جانے کہاں سے چابی ڈھونڈ کر چھت پر پہنچ جاتی تھی، تو ہم نے مجبوراً چھت کا دروازہ نکلوایا اور وہاں دیوار کھڑی کروا دی۔ آج ان سب باتوں کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میری بہن بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ شادی شدہ اور بچوں والی ہے، پر آج بھی میں اپنی بہن سے جب بات کرتا ہوں تو سوائے 1-2 باتوں کی اسے پرانی کوئی بات یاد نہیں۔ بس اکثر وہ ہم سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے سامنے نیم کے پیڑ پر ایک لڑکی رہتی ہے جس کی شکل میرے جیسی ہے۔ امید ہے دلی سے بھیجی گئی یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی اس چینل پر ڈالی جائے تو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر اپنی کہانی بھیجیں، ہم ضرور اس چینل پر ڈالیں گے۔ آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔